ہمارے شادی بیاہ کے رسومات میں بہت سی ایسی رسمیں ہیں جو غیر ضروری ہیں، فضول رسومات ہیں، فضول ہنچی پر مبنی ہے، اور وہ انسان کو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول سے دور لے جاتی ہیں، مخالف قرآن و سنت بناتی ہے، دل سے تقویٰ ختم کرتی ہے، دل سے خشیت الہی ختم کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے دور لے جاتی ہے۔ وہ ایسی رسومات ہم نے اپنی شادی بیاہ کے اس جو سنت میں داخل کر دی ہے، جبکہ بہت سے ایسے احکام ہیں جن سے مسلمان واقف ہیں، اور ہم نے ان رسومات سے جو سنت ہے، جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس سے حاضر کر دیے، اس سے نکال دیے، فضول لایانی لغو رسوم کو ظاہر کر دیا ہے، اور جس کی اللہ اور اللہ کے رسول نے اجازت دیا، حکم دیا ہے، اس کو نکال دیا ہے۔ آپ اندازہ کریں، یہ قرآن و سنت سے دوری ہے نا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں کون کون سے احکام ہیں قرآن مجید میں۔ اسلام نکاح کے بغیر جنسی آلودگی کی قطعا اجازت نہیں دیتا، یہ واضح ہے۔ نکاح میں ولی یا سرپرست کی حیثیت، کہ ولی ہو بیٹے بیٹی کے اوپر سرپرست، اس کا کیا حیثیت ہے، کیا حکم ہے، قرآن میں بیان ہوا۔ پھر شادی میں فریقین کی پسند کا خیال رکھنا، بیٹا ہو بیٹی ہو اس کی پسند کو دیکھا جائے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بیٹے کی پسند کو دیکھا جاتا ہے، بیٹی کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ دیکھو، پسند دیکھو، بیٹے کی بھی دیکھو، بیٹی کی بھی دیکھو، پوچھو ان سے۔ اور آقا علیہ السلام کیا حدیث مبارکہ ہے اس پر۔ پھر اس میں پاک عورتوں کے لیے پاک مرد اور پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں، اللہ تبارک و تعالی نے یہ بنائے ہیں رشتے۔ اور پھر نیک میاں بیوی جنت کے باغوں میں ایک دوسرے سے جا ملے، جو یہاں نیک ہے، صالح ہے، صالح مرد صالح بیوی، وہ جنت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اکٹھا فرما دینا، یہ قرآن میں بیان ہے۔ پھر مشرک مرد اور مشرکہ عورت سے نکاح کی ممانعت، ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ محرم اور غیر محرم عورتیں، کن عورتوں سے نکاح جائز ہے، کن سے ناجائز ہے، یہ قرآن میں بیان ہے۔ پھر عدت کی تکمیل سے پہلے کسی مطلقہ یا بیوہ سے نکاح جائز نہیں، کوئی بیوہ ہے یا مطلقہ طلاق شدہ، عدت سے پہلے اس سے نکاح جائز نہیں، عدت پورا ہونے سے پہلے۔ بیوہ اور یتیم عورتوں سے نکاح کے کیا احکام ہے، یہ قرآن میں بیان ہوئے ہیں۔ منہ بولے بیٹے کی مطلقہ سے نکاح، بعض ہم کسی خاندان کے میاں بیوی جہاں اولاد نہیں ہوتی تو وہ اپنے پاس دے پال کے رکھ لیتے ہیں، منہ بولا بیٹا کسی سے لے لیتے ہیں، اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ اب اگر اس کی شادی انہوں نے کر دی اور کسی وجہ سے اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو اس پر کیا احکام ہے، یہ بھی قرآن میں بیان ہے، اس پر کیا احکام ہے۔ پھر اہل کتاب کی پاک دامن عورتوں سے نکاح کی اجازت، یہ قرآن میں بیان ہے۔ جو اہل کتاب آپ پاک دامن صالحہ نیک عورتیں دیکھتے ہیں، ان سے نکاح کی اجازت ہے قرآن میں۔ پھر جنگ اور جہاد کے نتائج میں مسلم اور نو مسلم خواتین کے بارے میں نکاح کے خصوصی احکام وہ کیا ہے، قریض و نکاح اور اس کی شرائط کیا ہے۔ مفلسی کے ڈر سے نکاح سے علاج کی ممانعت، کہ اگر بندہ مفلس ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے جسمانی طاقت دی ہے تو اس پر قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کہتا ہے مفلسی کے ڈر سے، غربت کے ڈر سے نکاح سے نہ روکو، نکاح سے نہ روکو۔ یہ ہمارے یہاں جو بے جا پابندیاں آ گئی ہیں جہیز کی اور طرح طرح کے جو ہم نے رسومات کو نکاح کا فرض کا درجہ بنا دیا ہے، فرض سے بھی اوپر کا درجہ، کہ اگر کوئی بندہ تھرڈ بار سے شادی نہ کرے وہ سمجھتا ہے میری ناک کٹ جائے گی۔ قرآن میں ایسا نہیں ہے، قرآن میں ہے کہ مفلسی کے ڈر سے نکاح سے علاج نہ کرو، قرآن نے منع کیا ہے، نکاح سے علاج سے منع کیا ہے۔ اور انصاف نہ کر سکنے کی صورت میں ایک ہی بیوی رکھنا زیادہ مناسب ہے۔ قرآن نے اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ 2 2 3 3 4 4 شادیاں کرو، اپنی پسندیدہ خواتین سے جو تمہیں پسند ہو، دل کو لگتی ہو، شادیاں کرو۔
لیکن جو استطاعت نہیں رکھتا فرمایا اس کے لیے ایک کافی ہے. جو عدل نہیں کر سکتا اس کے لیے ایک کافی ہے. جو عدل نہیں کر سکتا. تو ہم دیکھیں کیا اس حکم سے بھی ہم اراض نہیں کر رہے؟ اس حکم سے بھی ہمارے یہاں اراض ہوتا ہے. یا تو مالدار صاحب استطاعت دوسری شادی نہیں کرتا، اگر دوسری تیسری کر بھی لیتے ہیں تو پھر دوسری تیسری کا حق اور پہلی کا حق ادا نہیں کرتے. تو اللہ پاک نے اس پر بھی احکام عطا فرمائے ہیں. پھر آگے ازدواجی تعلقات کے ضابطے کہ میاں بیوی کا آپس میں کیسا تعلق ہونا چاہیے، کیا ضابطے اصول ہیں. تو اس میں زوجین ایک دوسرے کے لیے تسکین کا باعث ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہے. یہ قرآن نے بیان فرمایا. قرآن میں اللہ پاک نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ میاں بیوی سے راحت و سکون حاصل کرتے ہیں، بیوی میاں سے ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہے. اور مرد اور عورت ایک دوسرے کا لباس ہے. پھر زوجین کا تعلق نسل انسانی کی بقا کا ذریعہ ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ سے تندرست اور صحت مند اولاد کے لیے دعا کرنا. یہ بھی اللہ پاک نے ہمیں اصول قرآن میں دیا ہے کہ تندرست اور صحت مند اولاد اللہ پاک سے دعا کریں. پھر اعتکاف اور حج کے دنوں میں میاں بیوی کے تعلق پر پابندی. پھر ایام مخصوصہ میں مینسز کے جو بیوی کے زوجہ کے ہوتے ہیں دن، ان میں میاں بیوی کے تعلق پر پابندی. حق مہر کی ادائیگی فرض ہے. جہاں بھی کئی لوگ غافل ہو جاتے ہیں حق مہر سے یا اپنی حیثیت کے مطابق حق مہر ادا نہیں کرتے. جو جس کی آمدنی ماہانہ لاکھوں کروڑوں ہے وہ بھی ڈھونڈتا ہے کسی، میں عالم سے پوچھ لوں، نکاح ہان سے پوچھ لوں آج کل کتنا چلتا ہے، 500 روپیہ دے دوں، 1000 دے دوں، 2000 دے دوں، اتنا پوچھتے پھرتے. تو اللہ پاک نے اس کا بھی حقات قرآن میں دیے. حق مہر کے ادائیگی فرض ہے. اس ساتھ کا شریعتوں میں بھی حق مہر کے ادائیگی لازمی دی. حق مہر خوش دلی سے ادا کرو، خوش دلی سے. اس بارے میں عورت اگر حق مہر کا کچھ حصہ خوشی سے دے تو لے لینا، اس میں پھر کوئی حرج نہیں. اگر عورت چھوٹ دے دے، نکاح کے وقت حق مہر مقرر نہ کرنے یا رخصتی سے پہلے طلاق ہو جانے کے احکام، یہ وہ کیا احکام ہے؟ عورت سے صحبت سے پہلے طلاق کا حکم، جبکہ عورت کے لیے حق مہر بھی مقرر کیا جا چکا، اس کے بارے میں حکم. بیوی کے اخراجات اور اس کی حفاظت مرد کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے تو خواتین کو اتنے حقوق دیے ہیں، اور آج ہماری خواتین یورپ کی خواتین کے پیچھے بھاگتی ہیں، مغرب کی خواتین کے پیچھے بھاگتی ہیں کہ وہ آزاد ہیں. وہ آزاد صرف معاذ استغفر اللہ جنسی خواہشات تک بھی آزاد ہے، باقی ساری ان پر مردوں نے پابندیاں عائد کر دی ہیں. ان کو بھی مردوں کی پابندیوں کی طرح کر دیا ہے. ساتھ وہ اپنے بچوں کا ہی آگے کے ساتھ معاشی ذمہ داریاں بھی سنبھالیں. اسلام میں کیا؟ بیوی کے اخراجات اور اس کی حفاظت مرد کی ذمہ داری ہے، شوہر پر ڈالی گئی ہے. پھر مردوں کو عورتوں پر نگہبان بنانے میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے، یہ قرآن میں بیان ہے. بیوی کے ساتھ حسن سلوک کے احکام، پاک دامنی اور شوہر کی فرما برداری، اس پر احکام. پھر آگے رضاعت، دودھ پلانے کے حقوق. چھوٹے بچے کو، شیرہار بچے کو جو مائیں دودھ پلاتی ہے وہ بھی قرآن میں احکام بیان ہوئے. یہ بھی سارے قرآن میں احکام بیان ہوئے. دودھ پلانے کے کیا احکام ہے، رضاعت کے کیا احکام ہے، یہ قرآن انسائکلوپیڈیا ہے. یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے جو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی شکل میں، اس انسائکلوپیڈیا کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن سے جڑنے کا ایک بڑا اہم ذریعہ عطا فرما دیا ہے، بڑا اہم ذریعہ عطا فرما دیا ہے. تو رضاعت کے حقوق، بچے کی نشو و نما کے لیے اپنی ماں کے دودھ کی اہمیت، یہ قرآن میں بیان ہے. حاملہ عورت کی جو پریگننٹ ہرمون ہو اس کی خصوصی دیکھ بھال کی ہدایات، وہ متعلقہ ہی کیوں نہ ہو. اگر کسی شوہر سے کوئی حقوق زوجہ اس کی پریگننٹ ہے، اس نے اسے طلاق دے دی ہے، پھر بھی شوہر اس کا خیال رکھے. یہ دیکھیں اللہ تعالی نے ہمیں کتنے بڑی کا خواب عطا فرمایا، کتنے بڑی. علیحدگی کے بعد باہمی رضامندی سے اولاد کی پرورش کا معاملہ طے کرنا کہ اولاد کی پرورش کیسے ہو.
پھر آگے والد کی طرف سے بچے کی دیکھ بھال کے لیے متعلقہ ماں کو دیے جانے والے معاوضے کی مقدار، پھر رضاعی رشتوں کا احترام، کہ جو دودھ کی وجہ سے دودھ شریک کی وجہ سے رشتے بنتے ہیں ان کا کیا احکام ہے، مدت رضاع 2 سال ہے، پھر آگے پردے کے احکام علیحدہ بحث ہے، مسلمان مردوں کا پاک دامنی کے لیے اپنی نگاہ رکھنے کا نیچی نگاہ رکھنے کا حکم، عورتوں کو نگاہ نیچی رکھنے اور آبرو کی حفاظت کرنے کا حکم، عورتوں کے گھر سے باہر نکلنے پر پردے کے اہتمام کا حکم، غیر محرم کے سامنے زیب و زینت کا اظہار نہ کرنے کا حکم، عمر رسیدہ عورتوں کو پردے کے احکام میں رعایت، جو عورتیں بوڑھی ہو جاتی ہیں زیادہ عمر ہو جاتی ہیں قرآن نے ان کو پردے میں رعایت دی ہے، پردے میں ان کو رعایت دی ہے، اس بارے میں احکام، ظاہری معصیت اور نافرمانی سے اجتناب کا حکم، خواتین کے لیے غیر محرم سے نرم لہجے میں گفتگو کرنے کی ممانعت، کہ جو غیر محرم ہو ان سے نرم لہجے میں بات نہ کرے، جو بھی غیر محرم ہو اس سے سہل ترش لہجے میں بات کرے، اس کی ممانعت۔ باحیائی بات کون سا ہے؟ گھریلو زندگی میں سادگی اپنانے اور کفایت شعاری کی ہدایات، کہ گھریلو زندگی میں سادگی اور کفایت شعاری ہو۔ پھر فرعون کی بیوی آسیہ اور حضرت مریم بنت عمران علیہ السلام کی مثال، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال۔ پھر آگے بدکاری گناہ کبیرہ ہے، اس بارے میں احکام، عورتوں کی آبرو ریزی، جنسی تشدد کی ممانعت، جو غیر شادی شدہ بدکاری کرے مرد اور عورت کو کوڑے مارنے کی سزا، بدکار مرد اور عورت کے لیے اپنی ذلت اور سزا، اور پھر حد قذف، پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانے مگر 4 گواہ نہ لا سکے اس کی سزا، وہ کیا ہے؟ پھر آگے بچے کی پیدائش میں مناسب وقفے کا قدرتی نظام، جو کنٹرول برتھ ہوتی ہے، کنٹرول برتھ، بچے کی پیدائش میں مناسب وقفہ، اس میں اللہ پاک نے ہمیں کیا قدرتی نظام عطا کیا ہے، یہ بھی قرآن نے احکام۔ ہم جنس پرستی کی ممانعت، ہم جنس پرستی کی سزا، جو یورپی معاشرے میں انہوں نے اجازت دے دیا بعض ملکوں نے کہ بندہ بندے سے اور عورت عورت سے ہم جنس پرستی کر سکتے ہیں، اسلام میں اس کی ممانعت ہے، اس کے احکام قرآن میں بیان ہوئے ہیں۔ صرف منقوہ سے جنسی تعلق کی ہدایت، بے حیائی کے کام انسانیت کی تباہ کا باعث ہے۔ اور پھر ایک بڑا اہم مسئلہ جس پر یورپ بڑا چیختا چلاتا ہے کہ اسلام کے عورت اور مرد دونوں ایک ہیں، دونوں کے مساوی حقوق ہیں، اور بعض مسلمان عالم ان کی قرآن پر گہرائی نہیں ہوتی، گہرائی نہیں ہوتی، وہ اس کا شد و مرد سے انکار کر دیتے ہیں، الگ اطلاق انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں عورت اور مرد برابر نہیں ہے، جبکہ قرآن میں بعض ایسی جہتیں ہیں جن میں عورت اور مرد برابر ہیں، عورت اور مرد برابر ہیں، بعض ایسی جہتیں ہیں، صرف کس وجہ سے کہ قرآن کا مطالعہ نہیں ہوتا، قرآن کو گہرائی سے پڑھا نہیں ہوتا، اور ہم قرآن کو سمجھ نہیں، اور سمجھتے ہیں کہ جو ہم تلاوت کر لیں، قرات کر لیں، وہ ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا، نہیں، قرآن کا حق اس طرح ادا نہیں ہوتا، قرآن کا حق ادا ہوتا ہے قرآن کو غور و فکر سے پڑھا جائے، سمجھا جائے کہ قرآن میں اللہ پاک نے کیا حکم دیے ہیں، اسلام میں عورت اور مرد کے مساوی حقوق کے احکام، وہ کون سے ہیں؟ زوجین کے ایک دوسرے پر مساوی حقوق، یہ بھی قرآن میں ہے کہ میاں بیوی کے ایک دوسرے پر مساوی حقوق ہے، مساوی حقوق ہے، برابر کے حقوق ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال کے لحاظ سے مرد اور عورت کا درجہ برابر ہے، اعمال کے لحاظ سے بھی دونوں میاں بیوی اللہ کے حضور ایک ہیں، اگر اعمال صالحہ میاں نے کیے اس کو اس کا اجر، بیوی نے کیا اس کو اس کا اجر، دونوں برابر ہے رب کی نگاہ میں۔ پھر مرد اور عورت کی ایک ہی جان سے پیدائش، ایک ہی جان سے مرد اور عورت پیدا ہوئے، اور عورت اور مرد کو ایک دوسرے سے حسد کرنے کی ممانعت۔ پھر آگے طلاق کے مسائل، یہ بھی قرآن میں بڑی ڈیٹیل سے بیان ہوئے ہیں کہ اگر بیوی نافرمان ہو اس کی اصلاح کا شرعی طریقہ کیا ہے، شرعی حوالے سے اس کی اصلاح کیسے کی جا سکتی ہے، وہ سارے میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کی صورت میں سالس کے درمیان صلح، تنازع کی صورت میں میاں بیوی کا آپس میں مناسب حل تلاش کرنا بہتر ہے،
یہ بیان ہے. پھر طلاق دینے کا مناسب وقت اور عدت کے وقت کا کیسے شمار ہوگا، یہ قرآن میں احکام ہے. متعلقہ عورتوں کے لیے انتظار کا وقفہ، عدت کی میعاد ختم ہونے سے پہلے خاوند کے پاس فیصلے کا آخری موقع، یہ سارے قرآن میں بیان ہوئے. پھر اسلام نے اس بندھن کو توڑنے کے لیے معاذ اللہ استغفر اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو حلال کاموں میں سب سے ناپسندیدہ کام طلاق ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ کام. لیکن پھر بھی چونکہ ہم انسان ہیں، غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، اس لیے طلاق کے احکام بھی ہمیں دیے گئے. تو عورت کو بھی ایک حق دیا گیا ہے کہ اگر وہ بھی یہ بندھن توڑنا چاہے تو توڑ سکتی ہے، وہ خلا کی صورت میں. کس کی صورت میں؟ خلا کی صورت میں. یہ بھی قرآن میں احکام اس بارے میں بیان ہے. پھر رخصتی سے پہلے طلاق ہو جانے کی صورت میں حسب استطاعت عورت کو تحفے کے طور پر کچھ دینا. متعلقہ عورتوں سے حسن سلوک. ہمارے معاشرے میں طلاق یافتہ عورتوں کو، بیوہ عورتوں کو اختلاف کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. معاذ اللہ استغفر اللہ. انہیں سمجھا جاتا ہے پتہ نہیں یہ درد ہو رہی ہے، یا اگر یہ فتنہ پرور ہے، یہ پتہ نہیں کیا کیا کرے گی. اللہ پاک نے اس پر بھی احکام دیے کہ جو متعلقہ ہوتے ہیں ان سے حسن سلوک کرو. ان سے کیا کرو؟ حسن سلوک سے پیش آؤ. حسن سلوک. پھر متعلقہ عورتوں کو دولہ یعنی عدت، رہائش کا حق دینے کی حکمت، جو ان کو رہائش کا حق بھی ہے، اس میں کیا حکمت ہے. طلاق کے بعد عورت کی دوسری شادی میں رکاوٹ نہ ڈالنے کا حکم. یہاں بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی عورت طلاق یافتہ ہے تو اس کے دوسری شادی کرنے نہیں دی جاتی. کبھی اس کے والدین آ جاتے ہیں، کبھی اس کی بہن آ جاتے ہیں، کبھی اس کا بھائی آ جاتا ہے، اس کو دوسری شادی نہیں کرنے دیتے، یا ہاتھ ڈال کے دوسرے افراد آ جاتے ہیں. تو اللہ پاک نے اس پر بھی حکم احکام عطا فرمائے ہیں. پھر مرحوم شوہر کے بیوی کو دیے ہوئے مال میں سے مرحوم کے وارثوں کا کچھ بھی لینا جائز نہیں. کہ اگر مرحوم شوہر اپنی بیوی کو کچھ مال دے گیا تو بعد میں خاندان ہتھیانہ دے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے احکام عطا فرمائے. پھر خاندان کے کسی شخص کا جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے بیوہ سے زبردستی شادی کرنا ممنوع ہے. یہاں بھی ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ اگر کوئی خاتون بیوہ ہے، طلاق یافتہ ہے، اس کا کوئی مالی وارث نہیں، تو خاندان کا کوئی طاقتور، کوئی مالدار فرد اٹھ کر کہتے ہیں میں اس سے شادی کروں گا، چاہے وہ اس سے رضامند نہ ہو شادی کرنے کے لیے. تو ہم باقی بڑے رسوم و رواج کرتے پھرتے ہیں، لیکن جو قرآن کے احکام ہے ان سے کیوں غافل ہیں؟ سوال تو یہ ہے ہمارا کہ ہم ان سے کیوں غافل ہیں. ہر بندہ اپنے گریبان میں جا کے اپنے آپ سے پوچھے کہ جو میرے ماتم خواتین ہیں، میری ماں ہے، میری بہن ہے، میری بیٹی ہے، میری بیوی ہے، کیا میں نے قرآن کی روشنی میں ان کے حقوق ادا کر دیے ہیں یا نہیں؟ یا جو میرے ان کے رشتہ دار دوسری خواتین ہیں، بیوہ ہیں، طلاق یافتہ ہیں، کیا ان کے حقوق ادا کیے ہیں یا نہیں؟ ہم اس والے سے کیوں نہیں اپنے آپ سے پوچھتے؟ نمبر ایک تو ہمیں ان احکام کا پتہ ہی نہیں. اس لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا حوالت محجوریت قرآن شریف. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم ہار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کو اپنی زندگیوں سے نکال دیا ہے. قرآن کو، حدیث کو، سنت کو ہم نے بس سمجھا ہے نماز کے احکام دینے والی کتاب، روزے کے احکام دینے والی کتاب، زکات کے احکام دینے والی کتاب، حج کے احکام دینے والی کتاب، عمرہ کے احکام دینے والی کتاب، تبلیغ کے، جہاد کے احکام دینے والی کتاب. باقی زندگیوں سے ہم نے قرآن کے احکام کو نکال دیا ہے کہ قرآن نے ہمیں کیا کیا احکام دیے گئے ہیں. یہ آپ کے سامنے جتنے موضوعات میں نے بیان کیے اس قرآن انسائکلوپیڈیا سے، یہ سب کچھ موضوعات ہیں، لیکن ان کے نیچے آیات مبارکہ ہیں. ہر ایک دن کے آیات مبارکہ ہیں جو قرآن میں بیان ہوا. پھر مرحوم خاوند کے گھر میں عورت کا رہائش کا حق،
پھر آگے عدت کے قوانین ہیں، پھر وصیت اور میراث کے احکام ہیں. یہ سارے احکام اللہ پاک نے ہمیں قرآن میں عطا فرمائے ہیں، قرآن میں عطا فرمائے ہیں. ہمارا آج کا معاشرہ، ہم زمانے کو گالی دیتے ہیں اپنی جہالت کی وجہ سے. ہم اپنے آپ کو اور ذلت اور رسوائی میں جا رہے ہیں اپنی حماقتوں کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے اور قرآن سے دوری کی وجہ سے. ہم بس سمجھتے ہیں، بہت سے مسلمان قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے اور بہت سے مسلمان قرآن کو صرف دیکھتے ہیں، تلاوت قرآن سے بس تلاوت کر لی، قرآن کر لی، بس قرآن کا حق ادا ہو گیا. نہیں، قرآن کا حق ایسے ادا نہیں ہوتا. قرآن کا حق 4-5 قرآن مجید کے حقوق ہے. قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اس میں غور و فکر کرنا، اس کے احکام کو سمجھنا، اس پر عمل پیدا ہونا، پھر آگے پھیلانا، یہ قرآن مجید کے حقوق ہے. جب ان سارے حقوق پر معاشرہ اور ہم عمل پیدا ہوں گے